پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت الجنت والنار، لوگوں میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا۔ لوگوں کو بیان ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر معراج کی رات پیارے پیغمبر نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَ النِّسَاءِ، میں نے جہنم کے اندر اس طرح جھانک کر دیکھا تو جہنم کے اندر مجھے عورتوں کی زیادہ تعداد نظر آئی۔ یا رسول اللہ، آخر وجہ کیا ہے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت؟ مرد تھوڑے تھے، عورتوں کی کثرت کی وجہ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت جہنم میں اس لیے زیادہ جائے گی کیونکہ اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہے اور زیادہ لعن طعن کرتی ہے، اس وجہ سے عورت جہنم کے اندر زیادہ جائے گی۔ تھوڑی سی کمی آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو عورت کی زبان پر ناشکری کا کلمہ آ جاتا ہے، بے ادبی کا کلمہ آ جاتا ہے، لعن طعن ناشکری والے کلمے جاری ہو جاتے ہیں، صبر نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا، بردباری تحمل نہیں ہوتا، اپنے خاوند کے سارے احسانات کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر مٹی میں ملا کے رکھ دیتی ہے یہ عورت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ فرمایا کہ میں آگے جاتا ہوں میں ایک اور منظر دیکھتا ہوں کیا ہوں کہ چند لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کے گوشت نوچ رہے ہیں۔ حضرت پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ فَقَالَ جِبْرَائِيلُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ۔ اے اللہ کے نبی جی، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے چہرے کو چھید رہے ہیں، اپنے چہرے کے گوشت ادھیڑ رہے ہیں، اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو زخمی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جی، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، ان کی غیبتیں کرتے تھے یہ لوگ۔ مسلمان بھائیوں، آج کون سا گھر محفوظ ہے غیبت سے؟ کون سا مکان محفوظ ہے غیبت سے؟ کون سی دکان محفوظ ہے غیبت سے؟ کون سا مدرسہ محفوظ ہے غیبت سے؟ کون سی مسجد محفوظ ہے غیبت سے؟ آج مجھے بتاؤ، اللہ نے جن کو محفوظ رکھا، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اس کے علاوہ 90% ایسے لوگ ہیں جن کی زبانوں پر دوسروں کے لیے زہر ہوتا ہے، دوسروں کی عزت کو خراب کرنا مقصود ہوتا ہے، دوسروں کی عزت کو تار تار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، آج اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے گوشت کو، اپنے چہروں کو چیر پھاڑ رہے ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں۔ معلوم ہوا جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں قیامت کے دن اپنے چہروں کو نوچیں گے۔ رب کا قرآن ہے 26واں پارہ، رب اعلان فرماتے ہیں، فرمایا والا یغتب بعضکم بعضا، اے مسلمانوں تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی عزت پامال نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کھائے؟ کرتا ہے کوئی اس طرح؟ ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی مجلسوں کو، اپنے یارانے دوستانے سے اس ملعون اور لعنتی چیز کو، غیبت کو اپنی مجلسوں سے، گھروں سے، مساجد سے، مراکز سے، اپنے کالجوں سے، اپنی دکانوں سے اس بیماری کو دور کر دیجئے، ورنہ اس کی سزا بہت کڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آگے جاتا ہوں دیکھتا کہ چند لوگوں کے چہرے جہنم کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا
हाउलाई खुतबा उम्मती का, ये आपकी उम्मत के खतीब हजरात हैं। जब स्टेजों पर आते तो बड़ा लच्छादार बयान करते, हश हश हो जाती, बड़ा ज़बरदस्त खिताब और बयान करते। यामुरून अन्नास बिल बिर्रि, लोगों को ये नेकी का बड़ा हुक्म देते थे। वयन्सौना अनफुसहुम, लेकिन जब खुद अमल की बारी आती तो अमल नहीं करते थे। आज इनके चेहरों को जहन्नम की कैंचों के साथ काटा जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि सुर्ख नीली गो आँखें वाला, सुर्ख आँखों वाला बंदा है। ये वो बदबख्त है जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की, जो अल्लाह ने मुझे के तौर पर अता की थी। सूरह हूद के अंदर तज़किरा मौजूद है, कौम ने मुझा मांगा कि पहाड़ फटे और इस पहाड़ से जिंदा जानवर निकला है। मेरे पैगम्बर ने रब से दुआ किया, अल्लाह मेरी कौम का मुतालबा है कि जब ये पहाड़ फटे, इस पहाड़ से जिंदा जानवर नजर आएगा तो तुझे फिर रसूल मानेंगे, उसको खुदा फिर मानेंगे। अल्लाह करीम ने इस कौम की ख्वाहिश को पूरा किया। पहाड़ फटा, पत्थर फटा, अंदर से जिंदा जानवर ऊँटनी निकले। अल्लाह करीम फरमाते हैं, हादिही नाकतुल्लाह, ये ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी है, खबरदार कोई बंदा इसको हाथ न लगाए, इसके साथ कोई बुरा सलूक न करे। इस कौम का बदबख्त उठा, हजरत सालेह की उम्मत का एक बदबख्त उम्मती उठा, उसने इस जानवर की आके जो है टांगे काट के उसको मार दिया। अल्लाह करीम के पैगंबर फरमाते हैं, ये वो बदबख्त था जिसने ऊँटनी की टांगे काटी थी। मैंने देखा इसकी आंखें सुर्ख हैं, बड़ी बुरी हालत के अंदर जहन्नम में बैठा था। हबीब करीम फरमाते हैं, मैं आगे जाकर एक बड़ा खौफनाक मंजर देखता हूँ। एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा उसके सर पर खड़ा है, और जो सर के ऊपर खड़ा है उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा है। वो इसके जबड़े के अंदर इधर से दाखिल करता है, इधर तक फाड़ देता है मुंह, फिर वो जबड़े से निकालता है, फिर दोबारा दाखिल करता है, जबड़े फाड़ देता है। जबड़े चीरे जा रहे थे, मुंह चीरा जा रहा था, जबड़े लोहे का सरिया, लोहे का टुकड़ा दाखिल कर देते उसके अंदर। मैंने देखा इतना खौफनाक मंजर। अल्लाह के नबी जी ने पूछा, कौन है ये? अल्लाह के नबी को बताया गया, शिदुकुहु कज़्ज़ाब, जिसके जबड़े चीरे जा रहे थे वो आपकी उम्मत का झूठा इंसान है, झूठ बोलने वाला इंसान है, झूठा बंदा, दुनिया पर झूठ बोलता, तब लोगों फाक, इसका झूठ दुनिया में फैल जाता। इंसान जब झूठ बोलता है, उसके कंधों पर बैठे फरिश्ते 1 या 2 मील से दूर भाग जाते हैं। और झूठे इंसान का नाम अल्लाह के अर्श के ऊपर फरिश्तों के दरमियान कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा झूठा रख दिया जाता है। बड़ी वाईद आई है झूठे की, अल्लाह झूठ से महफूज फरमाए। झूठ की सजा क्या है? जबड़े काटे जाएंगे, मुंह काटा जाएगा। रसूल मुअज़्ज़म फरमाते हैं, मैं आगे जाता हूँ, एक तनूर नुमा गड़ा देखता हूँ जो नीचे से बड़ा खुला है, वसी है, लेकिन ऊपर से उसका मुंह बड़ा तंग है। मैंने उस तनूर के अंदर देखा नंगे मर्द, नंगी औरतें आग के अंदर जल रही हैं। मैंने पूछा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं आग के अंदर नंगे जल रहे हैं? अल्लाह के नबी जी, फ़इन्नहुमुज़ ज़नातु वज़्ज़वानी, आपकी उम्मत के जानी मर्द हैं और जानिया औरतें हैं। ये इसी तरह जहन्नम की आग और तनूर और गढ़े के अंदर जलते रहेंगे। फरमाया कि जिना फनाग है, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। लोगों, ये बहुत बड़ी बेहयाई है, ये बहुत बड़ी बेगैरती है जिना, इसके करीब न जाया करो। जिनाकारों की सज़ा क्या है? जहन्नम के आग के तनूर में इनको जलाया जाएगा, इनके जिस्मों को भूना जाएगा।
رسول ہاشمی فرماتے ہیں میں آگے جاتا ہوں، مجھے ایک اور خوفناک منظر نظر آتا ہے، میں ایک خون کی نہر دیکھتا ہوں، اس کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہے، دوسرا نہر کے منڈیر کے اوپر کھڑا ہے، اور اندر والا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو منڈیر پر کھڑا ہے پتھر اٹھا کے اس کے منہ کے اوپر دے مارتا ہے، لگتا ہے منہ پر پتھر، نیچے جا گرتا ہے، پیچھے گرتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جہنم کا دروغہ پھر پتھر مار کے نیچے گرا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا، اللہ کے نبی جی آکل الربا، یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، سودی کو جہنم کی آگ، جہنم کی خون کی نہر میں غوطے دیے جائیں گے۔ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس کا گواہ اللہ نے نبی نے چاروں پر لعنت کی ہے۔ بدترین سود کا مقام ہے اس کا، بھیانک اس کی سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے۔ رسول معظم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر دیکھا سود خوروں کے پیٹ بڑے، جس طرح کمرہ بڑا ہوتا ہے، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے، تو اس کے اندر میں نے سانپ دیکھے۔ اللہ سود کی گندی مرض سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اس سے ایک بڑا خوفناک منظر دیکھتا ہوں، ایک آدمی نیچے جہنم میں پڑا ہے اور دوسرا پتھر لے کر اس کا سر کچل رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُزُهُ، یہ قرآن اس نے یاد کیا تھا پھر اس کو بھلا دیا تھا۔ اور یہ فرمایا کہ اس کا دوسرا جرم یہ ہے وَيَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کتنے بھیانک قسم کے جرائم ہیں۔ جہنم میں زیادہ عورتیں میں نے دیکھی، غیبت خور اپنے جسموں کو پھاڑتے، چیرتے، نوچتے ہوئے مجھے نظر آئے جہنم میں، اور بے عمل خطیب اپنے ان کے چہرے، ان کے ہونٹ جو تھے جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت صالح کی امت کا وہ جو نافرمان قاتل تھا اس کو جہنم کی آگ میں سرخ آنکھوں والا میں نے پایا۔ جھوٹے کو میں نے دیکھا اس کے جبڑے سے جہنم کا سریا داخل کر کے دوسری طرف سے نکال کے پھر داخل، یہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، کاٹے جا رہے تھے۔ اور میں نے زانی مردوں اور زانی عورتوں کو جہنم کے تنور میں نے جلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھا۔ سودیوں کو میں نے جہنم کی خون کی نہروں میں نے غوطے کھاتے دیکھا۔ اور فرمایا کہ میں نے منزل قرآن پڑھ کر بھلانے والوں کو دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے تھے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا جہنم میں، ان بے نماز لوگوں کے سروں کو جہنم کے پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، کوٹا جا رہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے ان دہشت ناک اور خوفناک مناظر سے اللہ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو محفوظ فرمائے، اور اس بیان کو خود بھی سنیں، آگے بھی اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔